السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ اس ملک میں رونا مہنگائی کا ہے، کمر توڑ دی گئی ہے عوام کی، اور عوام کے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، لیکن یہاں پر مطالبہ جو ہو رہا ہے حکمرانوں کے درمیان وہ ہے الیکشنز اور الیکشنز۔ کوئی اسمبلی توڑنا چاہتا ہے، کوئی اسمبلی کی مدت کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اسمبلی میں عدم اعتماد لانا چاہتا تھا، اب اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ وزیر جو سی ایم ہیں پنجاب کے، انہوں نے اب اس کے لیے جو تمام تر کوششیں ہیں وہ تیز تر ہو گئی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج آخری موقع دیا ہے عمران خان صاحب کو واپس پارلیمان میں آنے کا، ادروائز گریو کانسیکوینسز ول فالو۔ واٹ ڈڈ بلاول سے، سنیے۔ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کت پٹلی کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ہمارے ایک آخری اس کے لیے وارننگ ہے، آخری وارننگ ہے کہ آئے واپس پارلیمان میں، بیٹھو اپنا کرسی پہ، آئے پارلیمان میں، آئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو، سیاستدان کہتے ہو، جمہوری پسند مانتے ہو، تو آئے پارلیمان میں بیٹھے اپنا کام کریں۔ ہم نے 4 سال آپ کا اپوزیشن میں بھگتا، تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کی بینچز میں بھگتا۔ تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیے، باہر رونا کرنا شروع کر دیا، اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ جی، کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اب ان کو امید تو نہیں نظر آتی کہ یہ حکومت الیکشنز کال کرے گی، اس لیے انہوں نے کہا ہے ادارے اپنا رول ادا کریں، بیوروکریسی اپنا رول ادا کرے، اور پریشر ڈالے حکومت پر کہ فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں، بیکاز جو معیشت کا حال ہے وہ مزید بگاڑ کی طرف جا سکتا ہے، اور اس پر ہماری عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار پکارا جا رہا ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے پاس یہ دائرہ کار ہے کہ وہ مداخلت کر سکیں؟ ایک تو توبہ کر چکے ہیں مداخلت کرنے سے، دوسرے سے معافی کے طلبگار ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا۔ پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی۔ جی، معافی مانگنا کافی نہیں ہے، معافی مانگ کے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، یہ بھی مطالبہ کیا ہے جاوید لطیف صاحب نے۔ اس وقت ہم بفور وی گو اینی ویئر ایلس ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طاہر خلیل سندھو صاحب، پی ایم ایل این سے پنجاب سے۔ بہت شکریہ آپ کا سندھو صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ سندھو صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں سے لگتا ہے کہ ان کے پاس اعتماد لینے کے لیے ووٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان پر اعتماد نہ لینے کے لیے آپ کے پاس زیادہ ووٹ ہیں۔ اب جوڑ توڑ ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں علیم خان صاحب سے بھی، جہانگیر ترین خان صاحب نے بھی میدان میں انٹری مار دی ہے۔ ایک میسج بھیجا تھا شہباز شریف صاحب کو کچھ روز قبل، آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ مونس الہی صاحب جا کے جس طرح سے پرویز الہی صاحب نے برخاست کیا تھا دریشک کو، آج وہ ان کے ہاں جا کے معافی تلافی کر کے ان کو بھی واپس لے آئے ہیں، تو یہ 4 ووٹ تو ان کے پاس مزید بڑھ گئے۔ تو اب آپ کے پاس ہاتھ میں کیا ہے سر؟ بہت شکریہ سر۔ اس تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 ووٹ تو پہلے اس اسمبلی میں نہیں ہے، چوہری نثار، دوست محمد مزاری اور چوہری مسعود جو اپنا لیاقت پور سے MP تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا سر، اور اس کے بعد وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا، تو 3 ووٹ تو آٹومیٹکلی چلے گئے۔ باقی ان کے پاس پھر 10 ووٹ جو PMLQ کے تھے چوہری پیر صاحب کو ڈال کے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں توڑے اسمبلی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کم سے کم پہلے اپنی اکثریت تو ثابت کریں۔ یہ تو نہیں کہ کل کو کوئی بھی چیف منسٹر ہے وہ جب اکثریت کھو جائے تو کہتے میں اسمبلی توڑ دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چوہری پیر صاحب نے خود، ان کو پتا ہے، سب کو پتا ہے یہ کس کے ساتھ کون گیم کھیل رہا ہے۔ جس رات مجھے بلایا گیا اسمبلی میں ایز اے چیف وپ میں اسمبلی میں کہ آپ جا کے وہاں پہ وہ میری پارٹی نے جمع کروائی طریقے ادویت معذر سارا، اور پھر چیف منسٹر ہاؤس میں بھی بندہ بٹھایا گیا کہ وہ بھی ایکسیپٹ کرے گا سمری جو گورنر صاحب کی طرف سے آئے گی۔
تو یہ بڑی مطلب ایک مسٹیریس مسٹری ہے جس میں ایک وقت آئے گا پتہ چل جائے گا. ویسے تو پتہ چل چکا ہے کہ کون ہے جو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا. ویسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس غیر جمہوری عمل کا سنا حصہ نہ بنے کسی صورت سے, کیونکہ یہ مساق جمہوری تو اس کے علاوہ بھی 5 سال کا مینڈیٹ ہے. اگر آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت عمران خان کو وزیر اعظم فارغ کر دیا گیا ہے, تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گلیوں اجڑ سوجیاں مرزا یار پھرے کہ اگر یہ وزیر اعظم ہو تو ٹھیک ہے. اگر کو اور آپ دیکھیں پورے ملکوں کی جہاں پہ ڈیموکریسیز ہے, کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہے, کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہے, کبھی واجپئی صاحب ہوتی ہے, کبھی اندرا گاندھی ہوتی ہے. اسی طرح میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یو کے میں رائٹ ناؤ, میں آیا تھا کرسمس کے لیے بچوں کے پاس. یہاں پہ دیکھیے آپ مطلب 3 سال میں 9 پرائم منسٹر جو ان کی اپنی پارٹی نے اعتماد کیا. ہمارے تو ادھر فرق ہے نا کہ ایک فیصلہ آ گیا کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آتی ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور ان کو اجازت ہوگی. پنجاب میں اگر 20 بندے ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کے نام ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور وہ ڈسممبر بھی ہو گئے. اینی ہو, اس کے لیے ہم نے ریویو کیا ہوا ہے. اور ہم کسی جگہ پہ یہ بھی سمجھ جائیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. دوسرا آپ نے شروع انٹر میں جو بات کی ہے سنا, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیٹ دینی ہے نہ ان کو ڈیٹ دینی ہے عدلیہ نے. وہ دونوں کام غیر قانونی ہوں گے, غیر آئینی ہوں گے, انکانسٹیٹیوشنل. اس لیے ان کو چاہیے عمران خان صاحب کو, مولانا فضل الرحمان کو فون کریں, باقیوں کو فون کریں اور یہ بیٹھے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے. یہ اس طرح سے ڈیموکریسی نہیں چلتی. یہ مطلب ڈائلاگ ہوتا ہے ڈیموکریسی میں, اور جو کچھ مرضی ہو, لیکن اس طرح سے نہیں. کچھ لوگ ان کے ہیں 3 لوگ, اگر آپ کہتی ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں, جس میں فواد چودھری ہیں, جس میں کامران مرزا صاحب آگے میری بہت اپنا محترم ہے, بہت ہی قابل احترام ہے, میں ان سے بہت جونیئر لائر ہوں. اپنا دوسرے ان کے ہیں جو اپنا خٹیر صاحب ہے, اور ایک ان کا صدر احسن صاحب. وہ مذاکرات کرتے ہیں, لیکن پھر شاہ محمود قریشی جا کے کہتے ہیں, کامران مرزا صاحب اس بات کا پتہ ہوگا کہ جی ہم کیا کریں آپ کے ساتھ مذاکرات, تمہاری وہ سنتا ہی نہیں ہے. اگر وہ سنتا ہی نہیں کسی کو, مطلب ماجد صاحب سے لے کر آج کے دن تک اس نے سب کو بیٹری کیا ہے. اب اس کو صرف یہ ہے کہ جلدی جو اس کے تہیں چڑھی ہوئی ہے اس کے جرائم کی وہ نہ کھلے اور وہ جلدی سے الیکشن کرائے اور کہے کہ یہ میری بڑی مقبولیت ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. الیکشن اسی پہ مناسب وقت بھی ہوں گے. پھر یہ کہتے ہیں ہمیں پہلے ڈیٹ دیں. پھر سنا مذاکرات کا کیا فائدہ؟ مذاکرات تو ہوتے ہیں کوئی 2 مہینے یہ پہلے آ جائے, 2 مہینے ہم پیچھے چلے جائیں, تو مذاکرات اس طریقے سے ہوں گے. لیکن یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہی کسی کے پاس نہیں, سے اپنے کسی نمائندے کے پاس وہ جا کے مذاکرات. اچھا سندھو صاحب, مجھے اجازت دیجیے گا, کامران مرزا صاحب کا آپ نے ذکر کیا, کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران مرزا صاحب, یہ کیا معاملہ ہے کہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں, بات بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ دھونس دھمکی بھی ڈالی جاتی ہے, پھر اسمبلی توڑنے کی وہ دھمکی دیتے ہیں, تو ہم آپ کے جو حکومت وقت ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اس دھمکی کو, کہتے ہیں چلے جی توڑیں اسمبلیاں, ہم کرائیں گے الیکشن, جس اسمبلی کو آپ توڑیں گے وہاں پر الیکشن ہو جائیں گے. پھر یہ جوڑ توڑ کا معاملہ چل پڑتا ہے, پھر وہی بوریوں کی باتیں, پھر وہی ضمیر فروشیاں. تو یہ توڑنے دیں اسمبلی, اگر یہ واقعی اتنے کلین ہیں, اتنے زیادہ کلیئر ہیں اپنے معاملات میں, تو ان کو توڑنے دیں اسمبلیاں. تو توڑ لینا, صبح خیبر پختونخوا سے شروع کریں, وہاں تو انڈرٹیکنگ ہم نے تو نہیں دے کے آئے, چودھری صاحب دے کے آئے ہیں. تو چودھری صاحب اپنی انڈرٹیکنگ سے وڈرا کر جائیں, یا اس میں ایک اپنا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو ان کے پاورز تھے اس کے اوپر انہوں نے خود قدغن لگایا ہے, کورٹ نے لگایا یا انہوں نے خود لگایا. تو بہرحال ایک اسمبلی تو ٹوٹ سکتی ہے نا, ایک اسمبلی ٹوٹ دیں. وہ نہ ان کا دل توڑنے پہ چاہتا ہے, نہ پنجاب والوں میں, پنجاب میں جو چودھری صاحب کا دل چاہتا ہے توڑنے پہ. تو اسی طرح سے کر رہے ہیں. اب اسپیکر صاحب باہر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بدھ کو جو ہے نا وہ قومی اسمبلی میں آئیں گے, ہمارے اجتماعی استعفے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں. بھائی اجتماعی, تم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اجتماعی نہیں کرتے ہیں, تو آپ نے اسمبلی توڑوانی ہے نا, آپ نے استعفے ایکسیپٹ کروانے ہیں. آپ کہیں چلیں جی ہم گروپس میں آ جاتے ہیں, 5-5 7-7 کے گروپس میں آ جاتے ہیں, آ جائیں. تو دل کرتا نہیں ہے ان کا. انہوں نے گھر رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, پیٹرول رہ رہے ہیں, ایون سرونٹ کوارٹر رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا وہ بس خالی یہ ہے کہ ڈسٹرب کریں, نہ معیشت آگے چلے نہ ملک آگے چلے. اور یہ ڈسٹربنس کا فائدہ صرف ان کو ایک فائدہ لینا چاہتے ہیں, فائدہ وہ یہ ہو کہ جب یہ نہیں چلا سکیں گے, معیشت ان کی خراب رہے گی, تو اس کے بعد ہم کہیں گے دیکھیں جی ناکام ہو گئے. 7-8 مہینے سے تماشا تو چل رہا ہے نا. لیکن کامران مرزا صاحب, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی خوف اور خطرہ تو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم صرف یونین کاؤنسل جو اسلام آباد میں ڈرامہ ہوا ہے وہ تو ایک خاص طور پر ایک خوف کا مطلب دائرہ کھینچتا ہے آپ کے پورے اراؤنڈ, کہ آپ کو تو خوف ہے. آپ پنجاب کی بات کریں, آپ تو اسلام آباد میں دیکھیں یونین کاؤنسلز کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. ایک لیجسلیشن وہ لائے تھے 50 سے انہوں نے 101 کی, اس کے بعد اسد عمر صاحب آج بڑا ہنس رہے تھے, مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. ذرا اسد عمر صاحب کی بات سن لیں پھر سوال کرتے ہیں. جی شیڈیول اناؤنس کر دیا جاتا ہے,
کاغذات نامزدگی مانگ لیے جاتے ہیں, پارٹیاں ٹکٹ ایلوکیشن کر دیتی ہیں, الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب یہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کسی کو نیچے خیال آیا کہ یہ تو ہوا تو بڑی سخت ہمارے خلاف چل رہی ہے. جون کا مہینہ یہ یاد رکھیں, یہ وہی مہینہ ہے جس میں پنجاب کے بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی کال ہوئے تھے اور اس کی کیمپین شروع ہوئی تھی. تو ہوا نظر آنی شروع ہو گئی, اور اس سے پہلے خیر مئی کے مہینے میں, اپریل مئی میں جو عمران خان کے تاریخی جلسے ہوئے وہ بھی سارا پاکستان دیکھ چکا تھا. تو انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن سے کیسے بھاگا جائے. تو اب ذرا سنیں ترمیم کیا کرتے ہیں. انہوں نے ترمیم کیا کی, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد, الیکشن شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ 50 یونین کونسل کم ہے تو 101 ہونی چاہیے, یعنی وہی یونین کونسل جو تحریک انصاف نے بنائی تھی اسی یونین کونسل پہ واپس چلے گئے. یہ جب واپس آئے تو الیکشن کمیشن نے کورٹ کے اندر چلا گیا معاملہ. ہم لوگوں نے چیلنج کیا کورٹ کے اندر کے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے, شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد تو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو یہ پابند کریں کہ ہم یہ 101 یونین کونسل کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندی کر کے ایک نیا الیکشن پھر کرواتے ہیں, لیکن یہ اب اور اس الیکشن کے درمیان یہ یونین کونسل کی حیثیت نہیں بدلیں گے. جی, اور اس کے بعد دسمبر آ جاتا ہے کامران مرتضیٰ صاحب, اور 101 سے 125 تک چلی گئے یونین کاؤنسل کا معاملہ. اب ظاہر ہے یہاں پہ بھی اگر آپ چھوٹے سے شہر اسلام آباد میں بھی اگر آپ لوگوں کو یہ فیتھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے ووٹ کا پاور, تو پھر وہ عمران خان صاحب سچے ہیں جو کہتے ہیں آپ اسی لیے مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, آپ فوری طور پر انتخابات نہیں کرانا چاہتے کیونکہ آپ کو خوف ہے. دیکھیے میں ڈیموکریٹ ہوں اور میں اس بات سے قطعاً نہیں ڈرتا. الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, اور اس بات پہ اس کو الیکشن کو آگے ایکسٹینڈ کرنا یا اس بات پہ جو نا یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھا دینا, میرا خیال ہے یہ غیر مناسب طریقہ ہے. اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ کبھی الیکشن جیتتے ہیں, کبھی الیکشن ہارتے بھی ہیں, اور ہار کو ایکسیپٹ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں. تو میں اس بات کو بالکل اس بات کے قطعی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے نا اس کو ڈیلے کیا جائے, اس کو کسی طرح سے بھی آگے لے کے جایا جائے. یہ آرٹیکل 140 کی جو ہے نا سرین خلاف ورزی ہوگی کہ اگر آپ الیکشن کو کسی نہ کسی بہانے میں اس کو آگے لے کے چلیں. تو بہتر یہ ہے کہ اب چلو آپ نے بڑھا لیا, قانون سازی کر لی, 24 یونین کاؤنسلز بڑھا لیے, آپ اس کو ود ان ڈیز نہیں ہو سکتا تو ود ان ویکس جو ہے نا وہ الیکشن اناؤنس کروائیے, اور جو کچھ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے وہ کرے, اور گورنمنٹ نے جو اس میں مدد کرنی ہے وہ بھی کرے. یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں غیر مناسب ہے. اچھا سر, سندھو صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل سبطین خان صاحب پروگرام میں تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے یہ اگر انہوں نے کوئی اور نئی ترکیب نہ کی تو ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. وہ نئی ترکیب کیا آپ آزما سکتے ہیں, کیونکہ پہلے آپ نے عدم اعتماد کا ووٹ کی بھی بات کی تھی, اس کے بعد وہ آپ لوگوں نے واپس لے لیا, اب صرف اعتماد پر ہی اعتماد کریں گے, اور اعتماد کے لیے جتنا آپ کو اعتماد چاہیے, کیونکہ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ تک کسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ ہے 63A کی تشریح کے بعد تو ویسے بھی کوئی اوپنلی تو ویسے بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا, اور یہ خفیہ بیلٹ ہوگا, اور اگر ایبسٹین بھی کرتے ہیں لوگ تو پھر بھی کیا آپ کے حق میں جاتا ہے معاملہ. اور اگر یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑیں, تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے آپ خیبر پختونخوا پنجاب کی اسمبلیاں توڑیں, وہ کہتے ہیں ہم پنجاب کی پہلے توڑیں گے, اسی دن ہم خیبر پختونخوا کے بھی توڑ دیں گے. تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ 11 کو یہاں پہ بھی اسمبلیاں ٹوٹیں گی, وہاں بھی خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو استعفوں کا معاملہ ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سے ڈسکس ہو جائے گا جب وہ گڑی کو تابق سے واپس آ جائیں گے. جی, تو آپ لوگوں نے عدم اعتماد واپس کیوں لیا؟ دیکھیے سنا, جب رات کو اس رات جس دن انہوں نے چیف منسٹر کو اور چیف سیکرٹری نے پوری کیبنٹ کو کر دیا, فارغ کر دیا, تو پھر عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ انفریکچوس ہو گئی تھی, غیر مؤثر ہو گئی تھی, اور اس کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں عدم اعتماد کا ووٹ واپس لینا ہی آئینی طور پر اور قانونی طور پر بنتا تھا. دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے کہا ہے ابھی ہائی کورٹ نے, آنریبل کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے, وہاں پہ میں آئی واز دیئر, میں اسمبلی چھوڑ کے وہاں پہ گیا ہوں, تو وہاں میں ایز اے لائر میں وہاں پہ کھڑا تھا. سنا کورٹ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ, انہوں نے کہا یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسمبلی اب برقرار رہے, سارا کچھ رہے, اور آپ بھی دوبارہ چیف منسٹر بنے اور آپ کی کیبنٹ بھی رہے, تو پھر آپ نے لکھ کے دے دیں. محترم علی ظفر صاحب نے کہا جی میں لکھ کے نہیں دوں گا. ٹھیک 10 منٹ کے بعد محمد صلاحی صاحب جلدی بڑے پیارے انداز میں لکھ کر اچھی لکھائی سے لے آئے کہ ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے. اگر اسمبلی توڑی ہوتی تو جب 17 کو فنکشن ہوا ہے وہاں پہ, جو عمران خان صاحب نے دونوں چیف منسٹر ساتھ بٹھائے ہوئے تھے, تو ان کے اسی ترتیب ان کو کہتے بھیج دیتے, پھر 6 دن کا وقفہ کیوں دیا تھا. میں آپ سے یہ کیٹیگوری پلی کر رہا ہوں, ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یہ, لیکن ایک بات ضرور ہے, جو وٹو کیس ہے اس میں جو پیج ہے 62 اس کا پیرا,
اس میں لکھا ہوا کہ پہلے آپ نے اپنی میجورٹی تو ثابت کریں پلیز. اور اس کے علاوہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, PLD 1990 ہے اپنا 4 پیج 738 پی صابر شاہ ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان, کہ چاہے اجلاس چل رہا ہو نہ چل رہا ہو, گورنر کے پاس آئینی اختیار ہے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 5 کے تحت کہ وہ اجلاس جن کو کہہ سکتا ہے کسی لمحے پہ بھی. اور ایون رولز 22 جو رولز آف پروسیجر 1997 ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ کرتا ہے رول کہ ایک عام ممبر بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے. لہٰذا انہوں نے بالکل اعتماد کے ووٹ سے بھاگ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس 10 ممبر ہو اور دوسری طرف 90 ممبر ہو تو یہ کہ جی ہم اسمبلی توڑ رہے. نہیں, اعتماد کا ووٹ لیں اور یہ اسمبلی توڑ دیں. لیکن ایک بات سنا, میں آپ کو دینا لگا ہوں خبر کہ چودھری پرویز دلائی کسی صورت میں اسمبلی توڑے گا. اس کے لیے ان کو نئے اور مزدور لانے پڑیں گے, لانی پڑیں گی اسمبلی کو بلڈنگ کو کرانے کے لیے. وہ اسمبلی ویسے نہیں توڑے گا کبھی بھی, یہ جس اسمبلی کو توڑوانے کی بات کر رہے ہیں. سر جس اسمبلی کو وہ توڑوانے کی بات کر رہے ہیں, اتنا فیتھ میرا خیال ہے آپ کے شہباز شریف صاحب میں نہیں ہے, کیونکہ آج تو وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے. ہماری تو خبر یہ بھی ہے کہ اب تو واقعی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح الیکشنز ہوں گے, حلقہ بندیاں کس طرح سے کس کو ٹکٹ دیا جائے گا, اور آپ کے ہی لوگ جا رہے ہیں PTI کی طرف, یہ بھی ایک خبر ہے. اور 2-3 لوگ نہیں ہیں, کافی زیادہ لوگ ہیں. لیکن اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر فلی چارج بات کرتے ہیں. یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انٹرویو کیا ہے, کیا انتخابات جلد کرانے کے لیے کیا ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیا ایسا کوئی رول ہے آئین میں, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہے کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر خلیل سندھو صاحب. اب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں یاسین آزاد صاحب بھی. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب جو بات کی سندھو صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے, یہی عدم اعتماد کا انہوں نے اس سے کہا کہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے تو پھر اعتماد کا ووٹ ہی باقی رہ گیا ہے آپشن. اب اعتماد کا ووٹ اگر یہ لوگ لے لیتے ہیں اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں 11 کو وہاں پہ ووٹ لیں گے, اسمبلی تحلیل ہوگی اور وہاں پر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی آٹومیٹکلی خیبر پختونخوا میں. اب آ گیا معاملہ نیشنل اسمبلی کے استعفوں کا. اب ٹکراؤ یہ ہے کہ وہ انڈیویجولی آنے کی جگہ وہ ایک پورے ایک ہجوم میں آنا چاہتے ہیں, شاید پاور آف نمبرز دکھانا چاہتے ہیں آپ کو. تو اس تحت پر بھی میرا خیال ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ملاقات کر سکتا ہوں لیکن استعفوں کا جو عمل ہے وہ میں انڈیویجولی کروں گا. تو یہ ملاقات میں ایسا کیا کہنا ہے سر جو کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ اور پھر وہ سنا آسٹریلیا بھی جا رہے ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. آپ لوگ بھی کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں نہیں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یہ ان کو اپنا بھی جو ہے نا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. پہلے تو اس میں جو مین ایشو یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے نہیں ہیں, تو یا تو سگنیچرز جو ہے نا وہ جعلی کیے ہوئے ہیں یا پہلے لے کے کہیں رکھے ہوتے ہیں. ہمارے سے بہت دفعہ ہم سے لے کے رکھے ہوتے ہیں سگنیچرز, اور وہ پھر جو ہے نا بعض اوقات یوز کر لیتے ہیں, وہ چیف ویب جو ہوتا ہے وہ اس میں رکھ لیتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو استعفیٰ نہیں دینا چاہتے, آنا نہیں چاہتے. تو وہ اس طرح سے یہ معاملات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ سارے اکٹھے آئیں گے, اکٹھے آ کے جو ہے وہ اس میں سے جو اقلیت کی جو آواز ہوگی وہ دب جائے گی. تو اس طرح یہ معاملے کو جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ایک جب ظاہر ہے اتنے لوگ اکٹھے آئیں گے تو ظاہر ہے کوئی ایشو بھی بنے گا, کوئی نہ کوئی. تو اور اس کے علاوہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اکٹھے آنا بھی چاہتے ہیں اور اسمبلی اگر اعتماد کا ووٹ لے بھی لیتے ہیں یہ پنجاب میں اور وہ اسمبلی ٹوٹ بھی جاتی ہے تو مل لیں اسپیکر صاحب, کوئی حرج نہیں ہے, مل لیں. اگر وہ سارے اکٹھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کر لیں. کوئی اس میں اس کو جب آپ نے پنجاب اسمبلی میں اگر فرض کر لیجئے کہ اعتماد کا ووٹ لے لیا, KP کی اسمبلی ٹوٹ گئی اور پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ گئی اور یہاں پہ بھی آ کے ریزگنیشن ہو جاتا ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے الیکشن جو ہے نا دوبارہ بائی الیکشن کروائے جا سکتے ہیں یا ان اسمبلیوں کی الیکشن کروائے جا سکتے ہیں تو اس کے بھی ساتھ ہو جائیں گے. نہیں کروائے جا سکتے تو پھر جو بھی صورتحال ہوگی اس سے نبٹنا تو پڑے گا. تو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں. وہ خالی ہر روز یہ شیر آیا جو نا یہ اس طرح سے ملک کی معیشت ڈسٹرب ہو رہی ہے, لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پاکستان ڈسٹرب ہو رہا ہے, پاکستان کی عوام ڈسٹرب ہو رہے ہیں. لیکن سر عوام جو ڈسٹرب ہو رہی ہے یہ تو ڈسٹربنس کاز کرتے رہیں گے, لیکن آپ بھی اگر ان کو اکساتے رہیں گے کہ چلیں جی اتنا آپ میں دم ہے, اتنی الیکشن چاہیے تو جی توڑو اسمبلیاں. اب وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں جی پنجاب کی آپ توڑ نہیں سکتے تو خیبر پختونخوا کی توڑ دو. پھر وہ خیبر پختونخوا کی توڑ دیں گے تو آپ کہیں گے اسمبلی کے استعفے نہیں منظور ہوئے. تو یہ معاملہ تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہے نا, یا تو آپ اگنور کر کے اپنا کام کریں. ان کی ہر بات پہ آپ کو پھر کیوں یہ گورنر صاحب بھیجیں؟ ان کو اگر کرنا ہے اسمبلی تحلیل کرنی ہے کرنے دیں.
نہیں وہ کرنی ہے کر لیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھیں نا، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں 99% لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ اسمبلی پہ سائن کر دیتے ہیں اسمبلی ٹوٹنے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ان ممبرز کی ول کے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر گورنر نے اگر کوئی ان سے کہہ دیا کہ پہلے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو میرا خیال یہ برا تو نہیں کیا. ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، اس کے بعد اگر وہ مل جاتا ہے تو پھر ان کا حق ہے کہ اسمبلی توڑتے ہیں، اسمبلی رکھتے ہیں، ان کا دستوری اختیار ہے. اور اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر جو بھی قانون کہتا ہے، جو بھی دستور کہتا ہے وہ کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لوگ ہوتا ہے، آپ دیکھ لینا انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے. انگلینڈ میں کئی دفعہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ساری ایکسرسائز ہوئی ہے. سر وہ انگلینڈ ہے، ہم پاکستان ہے. آئی لو دا فیکٹ کہ ہم ایسے ایسے نیشنز کو کوٹ کرتے ہیں جیسے ہمارا طریقہ کار ماشاءاللہ وہاں جیسا تو نہیں ہے نا سر. نہ ہماری جمہوریت ایسی، نہ ہمارا ملک اتنا بڑا. ہم انڈیا کا ایگزامپل دیتے ہیں. پارلیمانی نظام میں تو ہم انہی کو فالو کرتے ہیں نا. پارلیمانی نظام میں جب ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر کرنے دیں. وہ فالو کرتے کرتے کافی ڈائریکشنلیس ہو جاتے ہیں، ان کو کافی کچھ ان کا فالو نہیں بھی کرتے. اچھا ٹھیک ہے، یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آزاد صاحب ان کا ملک تو صحیح چل رہا پھر بھی. بس سر وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آزاد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت لیا. یاسین صاحب میں سیدھا سیدھا آؤں گی کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے جلد انتخابات کی. ایک اور تجویز ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی انتخابات نہ ہوں، کوئی معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان تھا کہ اگر سب ایکسٹینشن لے سکتے ہیں تو ایک ایکسٹینشن ایک مدت اسمبلی کو موقع ہمیں بھی دینا چاہیے، پھر 1 سال کے لیے مزید الیکشنز کو ایکسٹینڈ کر لیں، اسمبلی کی مدت کو تھوڑا سا بڑھا لیں. آئین کیا اس کی اجازت دیتا ہے سر؟ میں تو 5 سال کی مدت ہے نا، 5 سال کی مدت پوری کریں اور وقت جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے الیکشن کیسے کہ گورنمنٹ بنائیں اور الیکشن کرا لیں. اس آئین کا بار بار مذاق تو نہیں اڑایا جا سکتا نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے اس میں پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرنا چاہیے. یوسف رضا گیلانی صاحب گھر گئے تو اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. نواز شریف صاحب کو آپ نے فارغ کیا، پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی. عمران خان صاحب کو آئینی طریقے سے ان کو ہٹایا گیا. تو جب ان کو ہٹا دیا گیا تو اب دوسری حکومت آ گئی تو اس کو 5 سال پورا کرنے دیں. اب جنوری شروع ہے، 2023 کا سال شروع ہونے والا ہے. اگست میں جا کے پیریڈ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر کیسے کوئی گورنمنٹ بنے گی. 8 مہینے ویٹ کرنے میں ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو کیا تکلیف ہے. 8 مہینے آرام سے بیٹھ جائیں، 8 مہینے پارلیمنٹ کو چلنے دیں. اور خود بھی جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں عمران خان صاحب بجائے استعفے دینے کے 8 مہینے جائیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا رول پلے کریں اور اپنے جتنے ڈسپیوٹ ہیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھ کے طے کریں. معاملات کو عدالت میں لے جاتے ہیں، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، پھر آپ عدالتوں کو نقطہ کر دیتے ہیں کہ عدالتوں نے غلط فیصلہ کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین اتنے کمزور کیوں ہیں کہ اپنے معاملات کو خود نہیں حل کر سکتے اور پھر جب عدالتوں میں لے جاتے ہیں تو ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ وے میں بات کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس اسمبلی کو بھی اپنی مدت کرنے پوری کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. اگست تک اس حکومت کو جانے رہنا چاہیے. اگست میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں اور الیکشن کرا لیں. کیا الیکشن کرانے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کیا الیکشن کرانے سے پاکستان کا سسٹم چینج ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. لیکن ایک جمہوری طریقہ کار جو ہے اس کو اپنائیں اور ہر سیاسی جماعت جب وہ الیکشن لڑ کے آتی ہے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے ان کے مسائل حل کریں. آپ پارلیمنٹ میں جا کے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں تو مسئلے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں چاہے وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان جو معاشی تباہی اور بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے اس کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنے انا کو چھوڑیں. سر یہ تو بڑا آئیڈیل آپ نے ایک سیناریو پینٹ کر دیا ہے کہ سب صبر بھی کر لیں گے، صبر کا گھون بھی پی لیں گے، ایک دم سے دوستانہ رویے بھی ہو جائیں گے. وہ تو اس ملک میں ہوگا نہیں. اور عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو کیا ان کے کیسز معاف ہو جاتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ممکن. تو عمران خان صاحب کیوں آئیں گے پارلیمنٹ میں؟ وہ ایک چلتے نظام کو کیوں چلتا کریں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ چلتے نظام کو بند کریں نا. وہ تو چاہتے ہیں کہ چل چلاؤ ہو. وہ تو اسی لیے تو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. اب اسمبلیاں توڑنے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کس دہانے پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں اگر کوئی صوبائی اسمبلی ٹوٹتی ہے، پہلی بات یہ ہے عمران خان صاحب اگر اسمبلی توڑنے میں واقعہ مخلص تھے تو جس طرح پنڈی میں انہوں نے جلسہ کیا تھا اور بعد میں 2 چیف منسٹر بیٹھا کے ساتھ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی
उसी वक्त एडवाइस दे के असम्बलियाँ तोड़ देते हैं ना। इमरान खान इलेक्शन में असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहता। इमरान खान प्रेशर बिल्टअप करके लोगों को मजबूर करना चाहता है कि वो इलेक्शन का अर्ली इलेक्शन की डेट का ऐलान करें। इमरान खान को जो लोग लेके आए थे 2018 में, आज इमरान खान खुद एडमिट करता है कि मैंने 4 साल जो हुकूमत की है, असली हुक्मरान बाजवा साहब थे। इमरान खान साहब से पूछे फिर आप 4 साल क्या जब मार रहे थे अंसारी, मुझे ये जुमला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप अगर बाजवा साहब का कंट्रोल था, आपने जब आप हुकूमत में थे उस वक्त बाजवा साहब से इतराज़ क्यों नहीं किया? क्या मेरे मामलात में मुदाखलत क्यों करते हैं? इमरान खान साहब आज भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि शायद मेरे शोर शराबे से, मेरे प्रोटेस्ट से एस्टेब्लिशमेंट में एक मिनट फिर आगे आएगी और अर्ली इलेक्शन करा लेगी। इमरान खान साहब को ये गलतफहमी है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन जीतना एक दूर की बात होती है। मैंने इस मुल्क में आज दिन तक जो इलेक्शन देखे हैं, मैंने ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल रहा। कराची में रहते हुए मैंने देखा कि लियारी का रिजल्ट जो हमेशा रात के 12 बजे तक आ जाता था, 2018 में 3 दिन के बाद जाके रिजल्ट आया। इस बात की पता था कौन लोग उस वक्त इमरान खान के चले। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, सॉरी, मेरे पास वक्त कम है। मैं लास्ट ये जानना चाहूंगी कि सर एक इदारे ने तो तौबा कर ली है, ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने तौबा कर लिया कि हम तो अब मदाखलत नहीं करेंगे, और जिन्होंने की उन्होंने माना भी और वो चले भी गए। अब मामला ये है कि क्या आपको लगता है कि अदलिया ऑन इट्स ओन या एस्टैब्लिशमेंट ऑन इट्स ओन क्या कहीं स्टैंड करती है, या दोनों को हैंड इन ग्लव होना पड़ता है कोई इस तरह की कार्रवाई करने के लिए? क्या कोई एक इदारा काफी होता है मदाखलत के लिए? मुझसे पूछते जी 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 आजाद साहब। हाँ, देखें, मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि अदलिया के अदारे का आईनी तौर पर अपना एक रोल है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है। 1973 का जो आइन है उसमें हर इदारे के हदूद मुकर्रर की गई है। हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर अगर काम करे तो किसी किस्म के कोई क्राइसिस नहीं होंगे। हर इदारा एक दूसरे के मामले में मुदाखलत करता है। अदलिया का इदारा एग्जीक्यूटिव के मामले में मुदाखलत करता है। अभी लाहौर हाई कोर्ट का जिस तरह जजमेंट आया, शॉर्ट ऑर्डर आया, या आपने परवेज इलाही साहब को बहाल कर दिया जो चीफ मिनिस्टर, और पूरी उनकी कैबिनेट को बहाल कर दिया गया। ये जिरगा सिस्टम अदलिया क्यों लगाती है? मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि अदलिया जिरगे लगा के फैसला करे। अदलिया को कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए। और अब क्या परवेज इलाही पंजाब हुकूमत पार्लियामेंट असेंबली तोड़ने के लिए तैयार है? मैं कहता हूँ 100% गलत है। वो कभी चले, सिंधु साहब भी यही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आजाद साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप थोड़ी आइडियल सिचुएशन पेश कर रहे हैं। सिंधु साहब, सीएम नहीं तोड़नी, नहीं तहलील करनी असेंबली, तो उस दिन वो क्या मुंह दिखाएंगे इमरान खान साहब को, जिस दिन एतमाद का वोट भी वो ले लेंगे, नंबर भी पूरे होंगे, और वो असेंबली नहीं तहलील करते जैसे कि आप कह रहे हैं। और एक बात और है सर, कहा जाता है कि अगर तो अदम एतमाद का वोट नाकाम हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट है कहीं ना कहीं, और अगर नाकाम हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, इनके 99% जो मेंबर्स हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं होती आपस में। वो हमें कहते हैं कि ये असेंबली ना टूटने दे, आपस में पीटीआई के भी कहते हैं। और मैं ये मतलब कसम तो नहीं उठाऊंगा, मेरे तो मना है, लेकिन ये है कि मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि मुझे आके मिलते हैं, वही असेंबली में एक दूसरे को हम कहते हैं ये असेंबलियां ना टूटे। दूसरे नंबर पे 11 तारीख को कुछ नहीं होना, अभी नोटिस हुए हैं, और ऑनरेबल सेनेटर साहब कामरान मुर्जा भाई सीनियर और कॉम्पिटेंट लायर, इसी तरह यासीन आजाद साहब बहुत ज्यादा हमसे सीनियर हैं, जो वो फरमा रहे हैं भी 11 को इनको नोटिस जारी हुए अटॉर्नी जनरल को, दूसरों को 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि छुट्टियों की वजह से ये हुआ है, वरना ये डे टू डे कार्रवाई होनी थी। और इसलिए ये किसी सूरत में भी, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ आपको, मैं न्यूज दे रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही किसी सूरत में असेंबली नहीं तोड़ेगा। और जो आपने मुंह दिखाने की बात की कि आप मुंह दिखाएंगे, वही दिखाएंगे जो अपना पहले मुंह दिखा रहे हैं जी, वो नया मुंह नहीं दिखाएंगे। अच्छा सर, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा सर, कामरान मुर्जा साहब, एक तो ये लाहौर हाई कोर्ट के जाहिर है जो डिसीजन है, अंडरटेकिंग लेना, फिर 10 मिनट देना, फिर 2 घंटे देना, फिर 4 घंटे देना, फिर इस तरह का एक अंडरटेकिंग लेकर चीफ मिनिस्टर को बहाल करना, इस पर भी जाहिर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। एक तो आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये मतलब जाहिर है कि देयर इन अ पोजीशन के अगर कोई क्राइसिस ब्रू होता है तो देयर रिस्पॉन्सिबल, तो हम उनको इस दायरे तक ले आते हैं ताकि वो फिर प्रेशर को कम करें। तो क्या उस दायरा कार में उन्होंने उनका डिसीजन ठीक था? दूसरा, अगर तो ये सीएम असेंबली तहलील करने में नाकाम हो जाते हैं तो क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं पंजाब में?
फैसला तो ये कि इंटरम वो है ना, इस वक्त तो जिस वक्त उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया था उस वक्त तक, उससे पहले वो सीएम थे, और उसके बाद जब एतमाद का वोट उन्होंने नहीं लिया तो उसके बाद दस्तूर में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि उसमें उनको डी नोटिफाई किए करेंगे, शायद रूल्स में लिखा हुआ था। तो रूल्स जो है वो शायद इस बात पे आर्ग्यू हो कि रूल्स और दस्तूर जो है ना आपस में मुताबिकत में है या नहीं है, मगर आगे का मंजर जो है ना बज़ाहिर जो है मैच फिक्स लग रहा है। आगे वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते थे, वहाँ उन्होंने लिख के दे दिया, समरी दे दी कि जी ये साइन करके, यहाँ पे उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी कि जी मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा। तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम फिल वक्त जो है ना बज़ाहिर लगता ऐसे ही है कि सिस्टम इसी तरह से चलेगा और असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी फिल वक्त। मुमकिन है कि कहीं जो है ना वो जाके बाद में आपस में कोई बातचीत अगर हो रही है या होने वाली है कहीं पे, तो उसके नतीजे में कोई महीना 2 महीने 3 महीने आगे पीछे हो जाएं, कोई इलेक्शंस या आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, मगर जो ना असम्बलियाँ इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता है एज ए पोलिटिकल वर्कर कि असम्बलियाँ टूटेंगी या परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो असम्बलियाँ तोड़ने में इंटरेस्टेड है। वो फंड्स ले गए हैं तकरीबन 100 अरब रुपए के अपने हलकों में, और 100 अरब रुपए के वो दूसरों के डिस्पोजल पे तो नहीं छोड़ेंगे, कोई केयर टेकर आएगा जिसमें उनका कोई किरदार नहीं होगा। तो ये मामला इसी तरह से बज़ाहिर चले। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक छोटी सी अगर आप निशानदेही कर दें, क्योंकि सुल्तान खान साहब कल कह रहे थे कि 11 तारीख को वो वोट ले सकते हैं एतमाद का, और हमें शायद ये परसेप्शन भी है, बाकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज भी ये कहते हैं कि 11 को तो मामला शुरू होगा, फिर वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हो सकता है और इसमें थोड़ी सी देर लगे और डिलेज हो। तो क्या वो ठीक कह रहे हैं सुल्तान खान साहब कि वो 11 तक वोट ले सकते हैं? नहीं, अगर वो वोट ले भी लें तो उसके बाद तो अंडरटेकिंग तो इंटैक्ट पड़ी हुई है ना जी। फिर इधर से जो है ना अभी नोटिस होना है, नोटिस होगा, फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट्स काउंसिल आएंगे, वो उस दिन तैयार हैं नहीं है तैयार, डेट लेंगे, कितने दिन की डेट होगी, फिर कितने दिन जो है ना वो आर्ग्यू होगा पिटिशनर साइड से, कितने दिन जो है ना रिस्पोंडेंट साइड से होगा, जवाब देने के लिए टाइम चाहिए होगा, फिर जो फैसला होगा वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये इसी तरह कलीमुल्लाह समीउल्लाह होगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें ज्वाइन किया, इस वक्त हमें ज्वाइन किया सलमान नईम साहब ने, जहांगीर खान तरीन ग्रुप से हैं। सर सलमान नईम साहब, ये फरमा दिया कि ये असेंबली तहलील होगी कि नहीं होगी, यहाँ फाल निकाला जा रहा है, खबर दे रहे हैं सिंधु साहब कि नहीं होगी, असेंबली कभी तहलील नहीं करेंगे, और आपके जहांगीर खान तरीन साहब ने भी एक पैगाम भिजवाया है, मुझे तो बड़ा तजस्सुस है वो पैगाम क्या कहता है, और अब शहबाज शरीफ साहब अलीम खान साहब से भी मिल रहे हैं। तो ये कोई पोकर फेस है कि दोनों समझते हैं कि दोनों विनर्स हैं, या सबको पता है कि मैच फिक्स्ड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में इनवाइट किया। देखिए, असेंबली तहलील होने का अगर थोड़ा बहुत मुझे शक भी था, लेकिन जब इमरान खान साहब ने उसका ऐलान कर दिया तो मुझे उसका यकीन हो गया कि अब कम अज कम असेंबली तहलील नहीं होगी, क्योंकि मुझे उसकी किसी बात पे भी एतबार नहीं है। हमेशा वो जो भी बात करते हैं उसका यू टर्न ले, तो जिसे असेंबली तहलील करनी हो वो पहले तारीखें देता है कि मैं उस दिन ऐलान करूंगा, फिर वो अगली तारीख देता है मैं उस दिन ऐलान करूंगा, जब वो तारीख आती है फिर वो अगली एक डेट दे देता है। तो उसका ये साफ साफ मतलब था कि उसके दरमियान में कोई अगर लीगल रुकावटें डाली जा सकती हैं तो वो डाली जाएं, क्योंकि वो शुरू हो गई। और अभी अगर 11 तारीख से अदालत ने इनको टाइम दिया है, तो अगर किसी ने असेंबली तहलील करनी हो तो अगले ही दिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सर JKT ने पैगाम क्या भेजा है शहबाज शरीफ साहब का, हो बताइए, आपको क्या पैगाम आया है? आपको और इस मुल्क में जो सियासत है वो शायद इसी तरह चलती रहेगी कि खान साहब ज़िद रहेंगे कि जल्द इंतखाबात हो जाएं, उनको मनाने के लिए लोग मुशावरत करते रहेंगे, मुज़ाकरात करते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं मानेंगे। और अगर वो मान गए और अगर वो पार्लियामेंट में आके बैठ गए तो क्या वो कौम का ये जो वोट लेकर वो आते हैं, जिनके वो नुमाइंदे हैं, क्या वो उनको रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या ये मुमकिन है कि अगर उनको दोबारा वोट पड़े तो वो फिर इस असेंबली में इन्हीं चोरों और डाकुओं के साथ बैठेंगे, या फिर कहेंगे कि असेंबली ही नहीं लाई जाए और जिनके साथ इंतखाबात लड़ने हैं उनको भी वो खुद चूज़ करेंगे? अब वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, असेंबली तहलील नहीं होगी ये मानना है। सिद्धू साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी यही कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे, पंजाब इस तरह से चलेगा, पुरानी तनख्वाहों पर काम जारी रहेगा, और आवाम के जो एक्चुअल मसाइल हैं उन पर हम कभी बात करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सियासत चलती रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।